السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 145 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ اور اگر اَتَيْتَ الَّذِينَ آپ لائیں جنہیں اوت الکتاب دی گئی کتاب یعنی اہل کتاب بِكُلِّ آیَةٍ تمام نشانیوں کے ساتھ ما تبعوا پیروی نہ کریں گے قبلتک آپ کے قبلے کی وما اور نہ ہی انت آپ بتابعین پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی وما اور نہیں بعدہم ان میں سے کوئی بتابعین پیروی کرنے والا قبلتا قبلے کی بعضن کسی کے ولئن اتبعت اور اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعدی اس کے بعد ما جاءک کہ آ چکا آپ کے پاس من العلم علم انک بے شک آپ اذا اب لمن الظالمین بے انصافوں سے ہوں گے۔ اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر نشانی بھی لے آئے تو وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں اور نہ ان کا بعض کسی صورت بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آیا ہے تو بے شک اس وقت آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ ما تبعوا قبلتک یعنی وہ کعبہ کے قبلہ ہونے کو خوب جانتے ہیں مگر ان کا عناد اس قدر بڑا ہوا ہے کہ آپ اس کی حقانیت پر خواہ دنیا بھر کے دلائل پیش کر دیں وہ آپ کے قبلہ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وما انت بتابعین اور آپ بھی وحی الہی کے پابند ہونے کی وجہ سے ان کے قبلہ کو اختیار نہیں کر سکتے۔ بتابعین میں با کے ساتھ نفی کی تاکید ہو گئی اس لیے ترجمہ اور نہ تو کسی صورت کیا گیا ہے۔ وما بعدہم بتابعین اور ان کے باہمی عناد کا حال یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قبلہ کو پسند نہیں کرتے۔ یہود صخرہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں اور نصارہ بیت المقدس کی مشرقی جانب۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ احوا کی واحد ہون ہے جس کا معنی خواہش نفس ہے۔ قرآن و سنت کی پیروی تو ما جاءک من العلم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے علم کی پیروی ہے۔ اس کے سوا دین میں جو بھی شامل کیا جائے وہ انسانی خواہش کی پیروی ہے، خواہ وہ یہود و نصارہ کی طرف سے آئے یا ہندوؤں اور سکھوں کی طرف سے یا مسلمان اپنے پاس سے ایجاد کر لیں، سب خواہش کی پیروی ہے۔ اس لیے علماء اسلام اہل بدعت کو عام طور پر اہل احوا کہتے ہیں۔ صاحب کشاف نے ذکر فرمایا کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا۔ صاحب کشاف نے 10 وجوہ سے اس تاکید کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس آیت میں اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر مراد امت ہے، علماء اور عوام سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں تو آپ سے کہا جائے انک اذا لمن الظالمین تو امتی تو ایسا کرنے سے بالاولیٰ ظالموں میں سے ہوں گے۔ پھر کیا حال ہوگا ان عالموں کا جو منع کرنے کے بجائے تیجے ساتیں 40ویں میلاد تعزیے عرس اور قوالی وغیرہ میں شرکت کرتے ہیں، خود ساختہ وظیفے بھی کرتے ہیں اور بعض وظیفوں میں کتب کی طرف رخ کرتے ہیں اور قبلے کی طرح اس کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کاموں کو باعث ثواب قرار دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔